آج کا میرا خطبہ موضوع بہت ہی اہم ہے، جس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں بیان کروں گا کہ آج مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی، تکلیف اور پریشانی اور جو عذاب مسلط کر دیا گیا ہے، یہ کیوں مسلط کر دیا گیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مہاجرین کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے ہیں اور ان سے خطاب کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور کہتے ہیں یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ کون سی بات؟ کہ خمس اذا ابتلیتم بہن، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چیزیں کہ اگر تم اس میں داخل ہو گئے، 5 چیزیں اگر تم اس میں داخل ہو گئے تو تم کو سزا اس دنیا میں ہی ملے گی۔ کون کون سی 5 چیزیں ہیں؟ اسی حدیث کے روشنی میں انشاءاللہ آج کا میرا خطبہ موضوع ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو دیکھو، تم ان کو پاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے اپنے صحابہ کے لیے کہ انہوں نے دعا کی کہ میں نہیں چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم ان کو دیکھو، یعنی کہ وہ بہت خطرناک اسباب ہیں۔ کون سے اسباب ہیں؟ انشاءاللہ اس کو میں آج ایک ایک کر کے گناتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کہ اگر کسی قوم میں فحاشی پھیل جائے، لن تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا الا فشاهم الطاعون، کہ اگر کسی قوم میں بے حیائی، بد کرداری، فحاشی پھیل جائے تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان ایک ایسی بیماری کو مسلط کر دیتا ہے، ایسی بیماری ان کے درمیان پھوٹ پڑتی ہے، الذی لم مضت فی اسلافہم، جو ان سے پہلے والے لوگوں میں گزری ہی نہیں، یعنی کہ ایسی بیماری اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے کبھی اس کا نام سنا اور نہ کبھی آپ نے دیکھا۔ آپ دیکھیں آپ کے پرانے جو پروج ہیں، پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں، ان میں آپ بڑی بڑی بیماریاں نہیں پائیں گے، 80 سال کے ہو گئے ہیں، 90 سال کے ہو گئے ہیں، 100 سال پر چلی گئی ہے، ایسے ہی چلے جاتے ہیں دنیا سے، لیکن کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی۔ لیکن آج کے دور میں دیکھیں ہر گھر میں ایک مختلف قسم کی بیماری، ایسی بیماری اس کا نام نہیں سنا، کوئی کینسر کا بیمار ہے، کسی کو کسی چیز کی تکلیف ہے، لاکھوں چلے جا رہے ہیں بیماریوں میں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی قوم میں بے حیائی، بد کرداری پھیل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درمیان ایک ایسی بیماری، طاعون کی بیماری، اور ایسی بیماری پھیلا دیتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں گزری اور نہ ہی بیماری کا نام سنا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ فحاشی اور بے حیائی کو ہمارے درمیان عام کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں آج مسلمانوں کو فتنوں میں ملوث کرنے کے لیے کتنے سارے طریقے اپنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یحبون، کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں مومنوں کے درمیان فحاشی کو پھیلانا، فتنے کو پھیلانا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا سے لے کر ہر طرف، چاہے گھر سے نکلیں آپ، تھوڑے دور جائیں آپ، ہر طرف فتنہ، ہر طرف فحاشی آپ کو نظر آئے گی۔ نہ آپ اپنے گھر میں سیف ہیں، نہ آپ باہر سیف ہیں، آپ کہیں بھی سیف نہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ شہوات کی محبت غالب کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا ہے النساء، عورتوں میں سے، یعنی کہ عورتوں کا فتنہ اتنا شدید فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے شدید فتنہ ہے، اور اکثر لوگ اس میں ملوث ہو کر اپنے ایمان کو گوا بیٹھیں گے، غلط راستے پر چلے جائیں گے۔ اور کہا کہ اگر فحاشی عام ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں میں ایسی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑے گی جو اس سے پہلے نہیں پھوٹی تھی۔ آپ دیکھیں فتنہ ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب ہے عورت اور مرد کا اختلاط کرانا، یعنی کہ ایک جگہ بیٹھ کے تعلیم دینا۔ آپ چاہے کالج میں جائیں یا یونیورسٹی میں جائیں، کسی بھی شعبے میں جائیں، آپ دیکھیں گے وہاں پہ گرلس اینڈ بوائز دونوں ملا کے تعلیم ہوتا ہے، ایک طرف لڑکی ایک طرف لڑکا ہے۔ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ برا لگے گا، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یطع فی راس احدکم، تم میں سے کسی شخص کے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے
یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. خیر لہ ان یمس امرأۃ لا تحل لہ, یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو ٹچ کرے جو اس کے لیے نامحرم ہے. آپ دیکھیں آج ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہر طرف زناکاری بدکاری عام ہو گئی ہے. مجالس الصالحین کا لفظ آتا ہے حدیث میں کہ جو بندہ مجالس الصالحین کو اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ مجالس الصالحین اس کے کام آئے گا. یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ جو زیادہ ٹائم بتاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا. دو مجالس ہوتا ہے انسان کے لیے. انسان کے لیے دو مجالس عام ہیں. پہلا مجالس الصالحین, دوسرا مجالس السوء یعنی اچھے لوگ اور برے لوگ. اہل علم نے تشریح کیا کہ مجالس الصالحین میں جو آپ کا جوال ہے جو موبائل ہے یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے. قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ آپ اس مجالس سے جو آپ کے پاس جو موبائل فون ہے کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں, اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, اچھی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں تو یہ خیر کا باعث بنے گا. لیکن اگر یہ آپ کے گناہ کا سبب بن رہا ہے, اس کے ذریعے آپ فتنے میں ملوث ہو رہے ہیں, اس کے ذریعے آپ حرام چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں, اس کے ذریعے آپ بھٹک رہے ہیں اللہ کی راہ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجالس السوء ہے, آپ کے لیے برا مجالس ہے. یہ مجالس السوء میں اگر کوئی بندہ داخل ہو گیا تو سمجھ جائیے اس کا آخرت سمجھیے کہ وہ کیا برباد ہو گیا. دنیا میں اگر کوئی مخلوق کوئی انسان آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ بھلے ہی اس سے جیت جائیں لیکن قیامت کے دن آپ اللہ سے نہیں جیت سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم, کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, اور وتکلمنا ایدیہم, اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, وتشہد ارجلہم, اور ان کے پاؤں ہم کو گواہی دیں گے, بما کانوا یکسبون, جو وہ کیا کرتے تھے. جی قیامت کے دن آپ کے منہ پہ مہر لگا دیا جائے گا, منہ بند. ہاتھ کو اللہ رب العالمین زبان دے دے گا, ہاتھ گواہی دے گا, اس ہاتھ سے میں نے کیا 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 تھا, کہاں کہاں گیا, کس کس پہ میں نے ظلم کیا اس ہاتھ سے, کسی کو مارا, کسی نامحرم کو ٹچ کیا اس ہاتھ سے. تمہاری زبان گواہی نہیں دے گی, تمہارے منہ پہ تو مہر لگا دیا جاتا ہے, کیونکہ دنیا میں تو تم جیت سکتے ہو, انسان سے بحث کر کے جیت سکتے ہو, لیکن قیامت کے دن اللہ منہ پہ مہر لگا دے گا. تمہارے ہاتھ بتائیں گے کس کو تم نے اس ہاتھ سے تکلیف دی, کس غیر محرم کو تم نے اس ہاتھ سے چھوا, اور کس گناہ کی طرف چل کر اس پیر سے تم گئے, کہاں کہاں گئے, کیا اس پیر سے تم چل کر مسجد آتے تھے, اللہ کی طرف پڑھتے تھے, یا گناہ کی طرف کرتے تھے. پیر گواہی دے گا, پیر بولے گا, اللہ زبان دے دے گا پیر کو. پیر بولے گا اے اللہ یہ فلاں شخص ہے فلاں جگہ خلوت میں ایک لڑکی سے ملنے جاتا تھا, اسی ٹانگ سے چلنے جاتا تھا. آپ کا منہ بند رہے گا, وہ پیر جواب دے گا. ہاتھ بولے گا اے اللہ یہ ہاتھ, اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ زمین گواہی دے گی کہ وہ جو زمین جس جگہ پہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا, گناہ کا کام کیا, زمین گواہی دے گی اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ فلاں زمین ہے, اس جگہ پہ اس نے فلاں کام کیا تھا. کہاں جائیں گے آپ, کوئی نہیں بچا سکتا. اتنا سخت منظر ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کے نام اعمال کو کھول دیا جائے گا. آپ کی جو آپ کا اعضا ہے, یاد رکھیے یہ جو آپ کا شریر ہے یہ آپ کا نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اگر آپ اس کو اطاعت و فرمانبرداری میں نہیں لگائیں گے یہ آپ کا دشمن, آپ کا شریر آپ کا دشمن بن جائے گا قیامت کے دن. آپ کے خلاف گواہی دے دے گا, ہاتھ دے دے گا آپ کے خلاف گواہی, زبان دے دے گا, پیر دے دے گا, جسم کا جتنا اعضا ہے, چمڑا چمڑا جو زانی ہے, جو زنا کرنے والا ہے, اس کا پورا شریر, ایک ایک چمڑا, ایک ایک روما گواہی دے گا. کہاں جائیں گے آپ بچ کے, کون بچائے گا آپ کو قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی. جہنم میں میں گیا اور میں دیکھتا ہوں جہنم میں الرجال والنساء عراة الذین فی مثل بنات التنور. صحیح مسلم کی روایت بخاری میں بھی آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک تنور سے بڑا دیوار ہے, تنور سے بڑا ایک ہانڈی, ایک دیوار ٹائپ کا بنا ہوا ہے, اس میں بہت سارے مرد اور عورت ننگے, اور اس میں ان کو آگ سے پکایا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, اور جب آگ ایک دم بھیگتی ہے تو چیخ و بخار مچ جاتی ہے. دردناک طریقے سے وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں. آگ جب ان کو جھنجھوڑتا ہے تو وہ ایک دم اوپر کی طرف ابل جاتے ہیں, اور جب آگ کم ہوتی ہے تو پھر وہ واپس وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر وہ واپس اسی میں گر جاتے ہیں. بار بار ان کو جلایا جاتا ہے اس میں.
پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے یہ لوگ، اس طرح کا عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے دنیا میں، اسی وجہ سے ان کی یہ سزا ہے کہ ان کو دونوں کو، مرد اور عورت کو ننگے کر کے اس آگ کے تندور میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کو بھونجا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں یہ لوگ زنا کیا کرتے تھے۔ تو زنا ایک بہت شدید اور بدترین عذاب ہے، اور اسی کی وجہ سے آج دنیا میں فتنہ پھیل رہا ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں عذاب میں بتا دیتا ہوں، دنیا میں کیا عذاب ہے زنا کرنے والے کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورتیں دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ کہاں؟ اگر کوئی گواہی دے دے، جب اسلامک حکومت ہو، یہ عام حکم نہیں ہے، جب اسلامک حکومت ہو تب کے لیے کہ اگر وہاں پہ کوئی مرد یا عورت سے اگر زنا سرزد ہو جائے، حرام کام سرزد ہو جائے، گواہی مل جائے، کیا کرنا ہے؟ چوراہے پہ اس کو کھڑا کرنا ہے، لوگوں کی مجلس جمع کرنی ہے، جمع کرنے کے بعد اس کو کھڑا کرنا ہے، اور اگر وہ کمارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ زنا کرنے والے کو یہ انجام ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائی، جتنے لوگ یہ کتنی بار کا سزا، ایک بار جو زنا کرے گا اس کے لیے سزا ہے، جو کمارا ہے اس کے لیے کیا ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہے، جو میرڈ ہے، وہ شادی شدہ اگر اس سے زنا سرزد ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، سر باہر کیا جائے گا، سارے لوگ ہاتھ میں پتھر لیں گے، پتھر سے مار کے اس کو ختم کر دیں گے، اس کو مار کے ختم کر دیں گے۔ جی یہ شادی شدہ کے لیے، میرڈ کے لیے ہے۔ اور آج نکاح ہونے کے بعد بھی 4 جگہ منہ مارتے ہیں، 4 دوست تھے میرے، کالج ہے تو کہیں نہ کہیں بہانہ دیے رہتے ہیں، بیوی ہے ان کی لیکن اس کے باوجود وہ کہیں اور تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت شدید معاملہ ہے میرے بھائی۔ اور جو بندہ ایک بار زنا کرتا ہے، اس اگر کمارا ہے، اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائے گا۔ کوڑا بھی کوئی نارمل کوڑا نہیں ہوگا، ایسا کوڑا ہوگا کہ چمڑی ادھر دینے والا کوڑا۔ اور کہا گیا کہ اگر 50 کوڑا یا 60 کوڑا مارتے مارتے اگر وہ مر جاتا ہے تب بھی اس کے مردہ شریر پر 100 کوڑا کمپلیٹ کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا اس کو، بھلے وہ مر جائے۔ ایک بار زنا کرنے کا اتنا بڑا سزا ہے، تو جو زنا کا عادی بن چکا ہے، پارک میں یہاں وہاں جو لے کر گھوم رہا ہے، اور جیسے ہوٹل میں جو جا رہا ہے، نہ جانے کتنی بار وہ زنا کر رہا ہے، ایک بار نہیں 100 بار 200 بار، کتنا زیادہ سزا ملے گا، تو کہاں جائے گا؟ سوچ ذرا کس راستے پہ چل رہا ہے۔ جی تو یہ بہت شدید وعید ہے۔ اور زنا کیوں عام ہوا ہے؟ کیونکہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا۔ آج نکاح مشکل ہے اور زنا آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرا بہت استطاعت کیا ہوتا ہے؟ استطاعت کا مطلب ہے کہ آپ کھلا سکتے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں آپ کھلا سکتے ہیں، آپ کپڑا پہنا سکتے ہیں اس کو، بس کافی ہے۔ جی کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، کپڑا پہنا سکتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، آپ کا شریر ٹھیک ہے، آپ نکاح کر لیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ یہ آپ کی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، آپ کی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور آپ کے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ تو بتایا گیا کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے تو استطاعت رکھنے کے باوجود نکاح کر لے۔ آپ دیکھیں جب نکاح کی باری آتی ہے تو بہت معنی بنتے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں رہے گا تب نکاح کریں گے، گرل فرینڈ بنانے کے لیے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں چاہیے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں چاہیے، لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تب بندہ پیسے کے لیے ڈھونڈتا ہے، مارا پیٹا ادھر ادھر۔ جی اگر آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے، اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر شہوتی غلبہ بہت زیادہ ہے، بندہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کو ڈر ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے، تو نکاح سنت سے واجب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ جس کو خدشہ ہے کہ میں گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں تو وہ نکاح کر لے۔ اور یاد رکھیں یہ نہ سوچیں کہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے کیا ہوگا۔ جو بندہ نکاح کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ بھی اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ تو فتنہ کیوں اٹھتا ہے؟ فتنہ اٹھتا ہے معاشرے میں نکاح کی کمی کی وجہ سے، فتنۃ النساء پھیل گیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جب فحاشی اور فتنہ عام ہو جائے تو تمہارے درمیان ایسی ایسی بیماریاں پھیل جائے گی جو پہلے کبھی سنی بھی نہیں گئی۔ ڈپریشن کی بیماری، اینزائٹی، رات میں نیند نہیں آ رہا ہے، دوا لے کے سونا پڑ رہا ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے پھر بھی ہے، کہاں سے نیند آئے گی؟ حرام کی لذت تم لے کر آئے ہو، ٹینشن رہے گا دماغ پہ، پریشر رہے گا، جی عذاب بن جائے گا تمہارے لیے۔
रात दिन मोबाइल से चिपके रहोगे, एक मिनट भी अगर बात नहीं करोगे तो दिमाग पगला जाएगा, हराम की लत लग चुकी है तुम्हें जी। तो क्यों इसको छोड़े, अल्लाह के लिए इसको छोड़े। और सबसे बड़ी बात है, आज जो हम फितना देख रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां इधर उधर भटक जाती हैं, गलत रास्ते पे चल जाती हैं, गैर मुस्लिम से उनका ताल्लुक हो जाता है, क्यों हो रहा है ऐसा? सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी गलती उस लड़की के घर वाले की है, उस लड़की के माँ बाप की है। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे, गलती करे लड़की, आप बोल रहे माँ बाप गलती कर रहे हैं। क्यों? सारी चीजें पढ़ाते हैं माँ बाप, डॉक्टरेट पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, जितनी भी दुनिया की तालीमात है सब पढ़ाएंगे, लेकिन दीन नहीं पढ़ाएंगे। और ऊपर से मस्जिद जाना भी बंद है। हमारे तो हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ तो मस्जिद खुली हुई है लड़के औरतों के लिए, आए नमाज पढ़े, कुछ दिन की बातें हो रही तो सीख है। उधर बाकी सब मसलक में तो मस्जिद ही बंद है, कहाँ सीखेंगे जाके? नहीं तो मोबाइल पे सीख लेंगे। मोबाइल पे सीखने वाले तो हम लोग नहीं सीख सकते, लड़के नहीं सीख पा रहे मोबाइल पे रह के, वो सीख लेंगी जी। तो सबसे बड़ी गलती है, आप अपने बच्चियों को कुछ भी बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर, जो बनाना है बनाए, लेकिन अल्लाह के लिए दीन पहले सिखाएं। अगर आप दीन नहीं सिखाएंगे तो वो हर मुशरिक, हर काफिर को अपना मोहब्बत बताकर उससे अपना ताल्लुक बनाएंगे और फिर अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लॉ दिखाएगी, आपको राइट दिखाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन का राइट दिखाएगी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है कि लड़का लड़की बालिग हो जाए तो रह सकते हैं, किसी भी रिलीजन की राइट दिखाई। क्यों राइट दिखाई? दीन नहीं है ना। याद रखें, कल्चर को फॉलो ना करें। ख्वातीन जो है, कुछ लड़कियां पर्दा करती हैं, तो पर्दा किस लिए कर रही है? तो हमारी अम्मी भी पर्दा करती है, हमारी बहन भी पर्दा करती है, इसलिए पर्दा। अगर जो माँ और बहन को देखकर पर्दा कर रही है, मैं बता देता हूँ, आज नहीं तो कल उसका पर्दा छूट जाएगा। कल्चर को देख के फॉलो कर रहे हैं, माँ बाप ऐसे थे तो हम ऐसे कर रहे हैं। वो तो हिंदुओं में आ रही है कि बचपन से माँ बाप जैसे कर रहे थे हम भी वैसे कर रहे हैं। कल्चर को फॉलो नहीं करना, दीन को फॉलो करना। जब किसी लड़की से पूछा जाए कि आप पर्दा क्यों करती है, तो उसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि हम माँ बहन को देख के कर रहे हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि मेरे अल्लाह उसके रसूल का फरमान है, इसलिए हम पर्दा कर रहे हैं जी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान की तमाम औरतों से कह दीजिए कि जब घर से बाहर निकला करें तो पर्दा कर लिया करें। ये शरीयत आपको बताना पड़ेगा, ताकि जब उनसे कोई पूछा जाए कि आप पर्दा क्यों करती है, तो ये जवाब ना हो कि हम घर वाले ऐसा करते थे इसलिए हम ऐसा करते हैं, बल्कि हमारे दीन ने, हमारे रब ने हमें ऐसा करने को कहा है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ना कि हमारे घर पे ये कल्चर चला आ रहा है इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो सबसे पहली खसलत फहाशी का फैल जाना। हालांकि इसमें बातें बहुत लंबी है, लेकिन समय मुझे इतना ज़्यादा नहीं देता। इंशाअल्लाह 4 किस्में और है, शॉर्ट में मैं बाहर करके निकल जाता हूं। दूसरा, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना इल्ला वज़नुल सगीर, कहते हैं कि जो नाप तौल में कमी करता है, नाप तौल में बहुत इंपॉर्टेंट हदीस बयान कर रहा हूं, नाप तौल में कमी करता हूं। 5 चीजें बताया था मैंने, पहली बता दी, फहाशी फैलता है तो बीमारी फैलती है, और दूसरा नाप तौल में अगर कमी हो जाए तो 3 तरीके से अल्लाह ताला आज़ाब देता है। अगर किसी कौम में नाप तौल में कमी हो जाए, और याद रखें नाप तौल का मतलब ये नहीं कि बटखरा से एक तरफ कम तौल में एक तरफ, नाप तौल की बहुत सारी सूरतें आती हैं। जो तिजारत करते हैं वो अच्छे से जानते हैं। हाँ, कोई बेचारे कपड़ा खरीदने गए, 2-4 मीटर 10 मीटर कपड़ा खरीदने गए, उनको ज्ञान नहीं है कैसे कितना नापा जाता है, कैसे नापा जाता है, वो तो चले गए, ठीक है। तो अब जो वर्कर है, जो काम करने वाला, देखता है कि अरे ये तो जाहिल, इसको तो थोड़ी पता है, चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना नापेगा यहाँ से, हाँ देखिए ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए लेकिन यहीं तक नापते देते कम, ये नाप तौल करिए जी। ऑटो पे आप गए, मुसलमान है अगर कोई चलाने वाला, आज तो मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं रहा। हाँ, देखता है अगर जो भाड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से गया कैंट से, अगर कम अच्छा गया 20 रुपये भाड़ा है। एक बार मैं आया स्टेशन से, कैंट से पहली बार जब मैं आया था तो मैं गया, मैं पूछा कितना लगेगा, तो बोला 100 रुपये जी। कमी है नाप तौल में, जो भाड़ा है उसको बता कर नहीं अलग बता देते हैं, ये सब नाप तौल में कमी है, इसकी वजह से अदालत है। जो नाप तौल में कमी करती है उसकी बहुत सारी सूरतें हैं, एक चीजें नहीं है। जो बिजनेस करता है, जो तिजारत करता है, उसको अच्छा से पता है कैसे घोटाला किया जाता है जी। कैसे ऑनलाइन में आप सामान मंगाया, कुछ आ गया, कुछ क्या है ये, नाप तौल में कमी है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने गए, कुछ दिखा रहे कि एकदम आपका 1 लीटर हो गया है, और जब डब्बा में चेक करते हैं, हाँ होगा, आया ही नहीं, कमी है ये सब नाप तौल में। तो जिस कौम में नाप तौल की कमी हो जाए तो अल्लाह 3 तरीके से उसको अज़ाब देता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। सबसे पहला कि उसके ऊपर कहत सारी कर देता है, अनाज वगैरह नहीं उगते उस कौम में। और दूसरा बयान कर दिया गया वशिद्दती माऊना, और तंगी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, रोजगार नहीं मिलता, इधर उधर भटकता रहेगा लेकिन उसको रोजगार
नहीं मिलेगा। क्यों? नापतोल में कमी हुई है उस कौम में, उस कौम में नापतोल में कमी की वजह से अल्लाह ने सजा दे दिया है, भटको इधर उधर, तुमको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा और तीसरा कहा गया वजवर सुल्तान अलैहि, और हुक्मरान की तरफ से जुल्म होता है उसके ऊपर, जुल्म अल्लाह ताला हुक्मरान से उसके ऊपर जुल्म करवाएगा, जालिम हुकूमत को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तीन तरीके से आता। सबसे पहला क्या? कहत साली हो जाना, दूसरा तंगी आ जाना, तीसरा हुक्मरान की तरफ से जुल्म होना। आज देख लीजिए कई मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, आपको घर इलीगल बना हुआ है, ऐसा है वैसा है, फ्लोर आपने ज्यादा क्यों उठा दिया, ऐसे क्यों कर दिया, बहाना लेके एक मुसलमान का घर तोड़ दिया जाता है। इससे पहले की सरकार में कभी मुसलमानों का घर टूटा आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज ऐसी गवर्नमेंट आ चुकी है जो एक छोटा सा गलती, एक छोटा सा मुसलमान का मिस्टेक, और क्या करती है, उसको सजा नहीं देगी। आपने गलती किया, आपको सजा नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? आपका घर टूटेगा। लाखों करोड़ों लगा के आपने घर बनाया, आपका घर तोड़ दिया जाएगा। सजा है अल्लाह की तरफ से। क्यों है? नापतोल में कमी करते हो इसीलिए सजा है। अगर तुम नापतोल में कमी नहीं करते, धोखाबाजी नहीं करते, फ्रॉड स्कैम नहीं करते, जमीन का नाम लेके लोगों को नहीं लूटते, जमीन का धंधा करके लोगों को नहीं लूटते, जो ओरिजिनल प्राइस है उस प्राइस को ना बताकर ज्यादा प्राइस बढ़ा चढ़ा कर इतना बढ़ा दो कि एक मुसलमान की वहां पे आबादी ही ना बढ़े। आप नॉन मुस्लिम की तरफ आप जमीन खरीदने जाए, आपको एकता मिलेगा, साथ देते हैं कि हमारा भाई है, थोड़ा मैं साथ दे देता हूँ, कम कर देता हूँ, ले ले। मुसलमान की तरफ जाए, दो चार लगा लाएंगे और दाम बढ़ाएंगे, जितना 40 आ गया 50 तक बोलो, उसको 50 दिए 55 बोलो, इतना बढ़ाएंगे कि आदमी मेरा खरीद। नाप तो कमी है, ये टूटेगा। तुम ऐसे करके जमीन बेच भी लोगे, पैसा कमा लोगे, उस पैसे तो तुम घर भी बना लोगे, लेकिन आखिर में क्या होगा? ऐसी गवर्नमेंट अल्लाह मुसल्लत करेगा, हाकिम जो तुम्हारे घर को तोड़ देगा। आज नहीं आएगा, 50 साल के बाद आएगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन आएगा। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 5 चीजें अगर आ गई तुम्हारे अंदर तो दुनिया में आज आप देखोगे, देख रहे हैं अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेंट कोई जो उन्होंने कहा था आज हो रहा है हमारे सामने, कोई बचा नहीं है इससे जी। और कहा गया, और जमीन के मामले में कहा जाए, जब बंदा जमीन खरीदता है तो उसमें खरीद तो लेता है, लेकिन जब घर बनाते हैं तो बढ़ा चढ़ा के बना लेते हैं। जमीन आपको नहीं कभी अलग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी के जमीन का एक बारिश, एक फीट या कुछ भी, बस एक फीट ही बढ़ा लेता है, बढ़ा लेगा तो तो कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसके गर्दन में चढ़ा दिया जाएगा, 7 जमीनों का तौक उसके गर्दन में लटका दिया जाएगा, धर जाएगा वो कयामत के दिन। क्यों? क्या गलती किया था? जमीन जितनी थी उससे ज्यादा बढ़ा लेगा, थोड़ा सा बढ़ाया था, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं होता है। जी नापतोल में कमी है, कमी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे से निकाल तो ऊपर से बढ़ा, नीचे से जगह है, ऊपर से क्या करेंगे, छत निकाल लेंगे और फिर लड़ाई करेंगे उसमें। अगला आदमी अगर आएगा कहेगा कि आपने छत क्यों निकाला, आपकी जमीन में है, तो नहीं वो तो गवर्नमेंट का है तो हम निकाल सकते हैं। सही नहीं है, सही नहीं है। अक्सर मुसलमानों के मैंने यहाँ देखा है कि उनकी जमीन, आपको जो निकालना है निकाले, छत निकाले, जो निकालना निकाले, अपनी जमीन में निकाले, दूसरे की जमीन में ना निकाले। क्योंकि अगर आप 1 फीट भी आगे बढ़ाएंगे कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक आपकी गर्दन में फैला दिया जाएगा, आपकी गर्दन धस जाएगी, उठाते रह जाएंगे, उठेगा नहीं गर्दन कयामत। क्यों? 1 फीट बढ़ाएगा, सिर्फ 1 फीट। तो मोमिन वो नहीं होता जो दुनिया से डरता है, जो दुनिया को देखता है, बल्कि मोमिन होता है जो अल्लाह से डरता है, जिसको पता है कि मुझे एक दिन अपने रब की तरफ लौट जाना है। 50 साल की मेरी जिंदगी हो गई है, 60 साल में हम एंड हो जाएंगे, 60 साल की जिंदगी है, 80 साल की 80 साल की जिंदगी है, 100 साल में चल जाएंगे। ये एक मुसाफिर खाना है। अपने आप को देखें, अक्सर इनमें से ऐसे हैं जिनकी आधी उम्र पार हो गई, आईने में देखें, मौत आने से पहले निशानी आती है, वाइट दाढ़ी का आना, झुर्रिया आ जाना शकल पे। अल्लाह ताला तंबीह करता है, दिखाता है, देख अब तेरी मौत आने वाली है। उसके बावजूद लोग और दौलत जमा करने में लगते हैं, मेरे बच्चे लोग कैसे जिएंगे, और जमा करो जी। चीज सही नहीं है मेरे भाई। दूसरा बयान किया गया, तीसरा बयान किया गया, वलम यमना ज़कात अमवालिहिम इल्ला युबलिगुल क़त्रा मिनस समाई। बस खत्म कर रहा हूं कि जब बंदा ज़कात देना छोड़ देता है तो आसमान से बारिश रुक जाती है। जब बंदा अल्लाह ताला, आप देखें, जब मैं मोहल्ले से गुजरता हूं देखता हूं बड़ी बड़ी बिल्डिंग मुसलमानों की, 25 करोड़ 50 करोड़ की बिल्डिंग कहां से आ रहा है, कैसे बन रहा है? पैसा है मुसलमानों के पास। क्यों बन रहा है? क्योंकि वो ज़कात नहीं निकालते। अगर साल में मुसलमान ज़कात निकालना शुरू कर दे तो हमारे माशरे में कोई गरीब नहीं बचेगा, कोई गरीब नहीं बचेगा जी। तो कहा गया कि जो बंदा ज़कात नहीं निकालता है, तीसरी खसलत, जो बंदा ज़कात नहीं निकालता है तो आसमान से बारिश को रोक लिया जाता है। जितना आप
کرتے رہے استسقا دعائیں کرتے رہے قبول نہیں ہو. چوتھا بیان کیا گیا ولم ينقص عهد الله وعهد رسوله اگر جو اللہ اس کے رسول کا عہد توڑتا ہے تو اللہ اس کے اوپر الا صلی اللہ علیہ عدو من غیره اللہ ان کے اوپر ایسے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو انہوں نے مال کمایا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے وہ ان کے مال کو چھین لیتے ہیں ان سے دادا گیری کریں گے روز دکھائیں گے اور چھین لیں گے ان کے مال کو. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے. عہد توڑنے سے مراد کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل نے کیا وعدہ کیا تھا ان تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا کہ اللہ تیری عبادت کریں گے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا بعد میں بچے کو معبود بنا لیا اللہ کا شریک بنا لیا اللہ کا پارٹنر بنا دیا. اللہ سے عہد کیا کہ تیری عبادت کریں گے توڑ دیا. اور جو رسول کے عہد کو توڑتا ہے رسول کا عہد مطلب کیا کہ رسول نے جو بتایا ہے آپ کو وہی چیز فالو کرنا ہے. نبی نے کہا کہ ایسا کرنا ہے تو ہم کو بس ایسا کرنا ہے. نبی نے کہا ایسا نہیں کرنا ہے تو بس نہیں کرنا ہے. لیکن یہ نہیں کہ نبی نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے اور آپ وہی کر رہے ہیں. آج دیکھیں بدعت اور خرافات کیوں ہے معاشرے میں تو زیادہ. دلیل کیا ہے؟ نبی نے منع بھی تو نہیں کیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کو ہم نے نہیں سکھایا جو ہم نے تعلیم نہیں دی وہ رد ہے وہ مردود ہے وہ شخص. پانچواں سب سے آخری اس میں وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويخيرون مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم کہ جب کوئی حکمران جو مسلمان حاکم ہو اور وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ اپنے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے درمیان آپس میں اللہ تعالیٰ کو لڑا دیتا ہے. قومیں لڑنے لگتی ہیں آپس میں اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پبلک کا ہوتا ہے. تو یہ 5 خصلتیں ایسی ہیں جب اگر کسی قوم میں پائی جائے تو ان میں عذاب ضرور آتا ہے. جی یہ 5 چیزیں تھیں اور اس میں سے سب سے اہم جو بات ہے وہ بے حیائی کا ہے. میرے بھائی آج ہر جگہ بے حیائی کا کردار پھیلا ہوا ہے. اپنے آپ کو بچائیں. واللہ یہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بچائیں. اگر آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو آپ اللہ کے لیے بچائیں گے اللہ رب العالمین آپ کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا. فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کو عورت کوئی گناہ کے لیے بلاتی تھی اور وہ نہ جائے تو اللہ رب العالمین اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. آج زمانہ فتنے کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ الصابر فیہ علی دین کہ دین پر صبر کرنے والا ایسا ہوگا کقابض علی الجمر جیسا کہ اس نے ہاتھ پر انگارہ لیا ہوگا. جی تو ہاتھ پہ انگارہ لے آپ کتنی تکلیف ہوگی تھوڑا سا جلے گا آپ کو تکلیف ہونے لگے گی. لیکن زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ ہاتھ پہ انگارہ لینے کے برابر آپ کا صبر ایسا ہوگا کہ آپ کا اجر اس طرح ملے گا کہ آپ ہاتھ پہ انگارہ لیے ہوں گے. جی تو یہ دین پر ثابت قدم رہنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے.